يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما تھوڑا صاف سترہ اللہ فی ستر الدنیا الله والآخرہ. في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. ماشاء اللہ. دیکھیے ترجمہ سن لیجئے. من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا. قربت کے معنی آتے ہیں کیا؟ غم اور حزن، یعنی ٹینشن اور جو دکھ ہوتا ہے آدمی کو. تو نفسہ کے معنی آتے سہولت دینا. نفسہ معنی سہولت دینا. جس نے کسی دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو کسی مسلمان سے دور کیا، یہ معنی ہے کسی دور کیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کریں گے. جو مسلمانوں کی کسی پریشانی کو دور کرے گا، کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں کو دور کرے گا. اور ومن یسر علی معسر، جس نے اس کو آسانی دی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. معسر معنی تنگ دست. اور جس نے مسلمان کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عیب کو چھپائے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو یہ 4 جملے ہیں یا 4 پیراگراف ہے، 4 فقرہ ہے. من نفس عن مسلم قربة من قرب یوم القیامہ من قرب الدنیا صلی اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دوسری بات ہے. ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ تیسری بات ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ چوتھا بات. اب دیکھیے نفسہ سے مراد کیا ہے؟ ازال الضیق، تنگی کو دور کیا. من نفس عن مسلم، کسی مسلمان سے کسی پریشانی کو دور کیا. قربہ کے معنی ہے الحزن والغم. حزن کیا ہوتا ہے؟ دکھ جس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور یعنی ظاہری تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ حزن ہے. اور غم کیا ہے؟ آدمی کو ظاہری تکلیف نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے آدمی پریشان رہتا ہے، ٹینشن ہے. ایک بچہ کو امتحان دینا ہے، امتحان کا وقت ہے، تو اس کے بدن میں کوئی درد نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کو ٹینشن ہے کیا لکھوں گا، پھر لکھ کر آیا تو پتہ نہیں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا، کتنا مارک آئے گا، یہ ٹینشن. ایک آدمی ہے، اس کے پاس جوان لڑکی ہے، اس کو کوئی جسم میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس کو ٹینشن ہے کہ میں کیسے شادی کروں گا، کیسے کے لیے مناسب لڑکا ملے گا، اور یہ خرچ کہاں سے لاؤں گا، کیسے کروں گا، یہ ٹینشن ہے، یہ غم ہے. تو کہتے ہیں غم. یسر علی معسر، تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ سہل علیہ بابراء، کہ اس کو سہولت دی معاف کر کے، بری کر کے. ابراء مانے بری کر دیا. جیسے اسامہ سے کسی نے قرض لیا، اسامہ مالدار آدمی ہے، پیسہ والا آدمی ہے، اس نے قرض معاف کر دیا، تو یہ بری کر دیا. تو یہ ہو گیا پریشان حال کو، تنگ دست کو بری کر کے، یعنی اگر قرض وغیرہ لیا ہے تو بری کر کے چھوڑ دینا. یہ ہے او ہبۃ، یا ہدیہ دینا، یا صدقہ دینا. او انذار الی میسرہ، یا جب تک کہ اس کو آسانی ہوگی، آسانی تک وقت دینا. یعنی اگر کسی نے قرض لیا تو کہنا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تمہارے پاس ہو پیسہ تب دے دینا، ابھی ضروری نہیں ہے، یہ انذار یعنی ٹائم دینا. سترہ کے معنی کیا ہے؟ سترہ کے معنی آتا چھپانا، یعنی اخفى عیب او ذنب ذوی الحیات والمروءات الذین لم يعرفوا بالشر. حیات والے یعنی جن کے پاس کچھ شان والے
اخلاق والے، مروءات مانے اخلاق، شان والے اور اخلاق والوں کے گناہوں کو اور عیبوں کو چھپانا۔ وہ کون شان والے اور اخلاق والے؟ جو شر سے مشہور نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کی ایک پہچان ہے، لیڈر ہے، امام ہے، علماء ہے، تو ان کی اگر کوئی برائی ہو یا کوئی عیب ہو یا کبھی کیا ہو تو اس کو چھپانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپائے گا قیامت کے دن، اس کے گناہوں کو معاف کر کے، مٹا کر کے۔ اللہ تعالیٰ کے دن سب کو کھڑا ہونا ہے، تو جو کسی انسان کی، نیک آدمی کی، شریف آدمی کے گناہوں کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپائے گا قیامت کے دن۔ کس طرح سے؟ کہ اس کو معاف کر دے گا تو وہ گناہ گاروں کے صف میں نہیں رہے گا، تو اس طریقے سے وہ وہاں بے عزت ہونے سے بچ جائے گا۔ تو جو یہاں لوگوں کو بے عزت کرنے سے بچے گا، یعنی دوسرے کی برائی بیان نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برائی کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اور کیسے ظاہر نہیں کرے گا؟ کہ اس کو جو ہے معاف کر دے گا، اس طور سے کہ اس سے پوچھے گا ہی نہیں، لا یسأل عنہا ابتداء، یعنی ان گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ او یسأل عنہا بدون ان یطلع علیہ احد، یا اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو سامنے سب کے سوال نہیں کریں گے، ایسی جگہ سوال کریں گے، اس طرح سوال کریں گے کہ دوسرا نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر طریقہ معلوم ہے، ہر کام کر سکتے ہیں، سب کے سامنے ہے، لیکن وہ اس سے بات کر رہے، دوسرا نہیں سن رہا ہے، تو اس لیے مطلب ہے اس طریقے سے، یعنی یا تو گناہوں کو معافی کر دیں گے اللہ تعالیٰ، یا معاف تو نہیں کریں گے لیکن اس سے اس طرح سے بات کریں گے کہ دوسرا اس سے اس طرح سے پوچھ گچھ کریں گے کہ وہ دوسرے کو اطلاع نہیں ہوگا۔ یہ ذوی الحیات کسے کہتے ہیں؟ اس میں لفظ آیا ذوی الحیات، تو من کان حسن المظہر مترفعا عن الدنایا فی اتباعہ، جو حسین مظہر، خوبصورت مظہر والا، یعنی دیکھنے میں اچھا ہو، نیک آدمی معلوم ہوتا ہو، اور جو اپنی طبیعت میں بری گندی چیزوں سے، دنایا کہتے ہیں چھوٹی گندی چیزیں، گندی چیزوں سے آگے اوپر بڑھنے والا ہو، یعنی غلط کام نہیں کرتا ہو اور اچھے اچھے کام کرتا ہو، اور وہ دیکھنے میں اچھا ہو، یعنی دیکھنے میں اچھا تو دیکھنے میں نیک ہو، دیکھنے میں اچھا تو خوبصورت نہیں، دیکھنے میں نیک ہو، ظاہر اس کا نیک ہو۔ ذوی المروءات سے مراد کیا ہے؟ اخلاق والا، اس لیے میں نے ذوی الحیات کا ترجمہ کیا شان والے، تو شان ہے ان کی، ایک شان ہے، اچھے لوگ ہیں۔ ذوی المروءات اخلاق والے، تو ایک آدمی ظاہر میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا ہے ظاہر میں، تو وہ شان والا ہے۔ اسی طرح دوسروں سے نیک اچھا سے رہتا ہے، سلوک کرتا ہے، تو ذوی المروءات مانے اچھا اخلاق والا۔ تو اخلاق کا تعلق سلوک سے ہے، اور یعنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے۔ حیات کا تعلق ہے حرام سے بچنا، اور جو ضروری چیزیں ہیں، فرائض ہے، اس کو کرنے والا، تو وہ ہے۔ ایک آدمی ذوی الحیات ہوتا ہے لیکن ذوی اخلاق نہیں ہوتا ہے، کرتا ہے اچھا ہے، نیک ہے، لیکن لوگوں سے بات کرنے میں اچھا نہیں ہے، پیسہ ہونے کے باوجود ہدیہ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا ہے، بخیل ہے، تو وہ بخیل آدمی جو ہوگا اس کو ذوی المروءات کے طور پر چلتے چلتے ہے، راستے میں کھاتا پیتا ہے، تو اس کو ذوی المروءات نہیں کہیں گے۔ تعلق کس سے ہے؟ کہ وہ کام کرنا جو شایان شان نہیں ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ تو شایان شان کام کرنا جس سے لوگ سمجھے کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے، وہ اخلاق والا آدمی، بلند اخلاق والا آدمی، تو اس کو کہیں گے ذوی المروءات۔ ما یؤخذ من الحدیث، حدیث سے کیا ہے؟ یہ حدیث عظیم ہے، بڑی ہے،
اور جامع ہے تمام علوم اور تمام قواعد اور تمام آداب کو. اسلامی جو آداب ہے ان کو اور اسلامی جو علوم ہے اور اسلامی جو قواعد ہے، بیس ہے، بنیادی باتیں ہیں، اس کو لیے ہوئے ہیں. جامع کہتے ہیں یعنی جمع کیا ہوا، یعنی اس کے اندر وہ شامل ہے. تو یہ قطعہ یعنی حدیث کا یہ قطعہ نہیں کہ یہ حدیث یعنی یہ حدیث تو ہمارے لیے حدیث ہے، لیکن ایسے دوسروں کے لیے ایک جملہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. تو یہ ٹکڑا یعنی عبارت کا یہ ٹکڑا، یہ پیراگراف، یہ عبارت کا ٹکڑا، اس میں 4 فقرے ہیں یعنی 4 پیراگراف ہیں. تو میں نے بتایا 4 کیسے، 4 باتیں ہیں جو اچھی ہے، کریم ہے. کریم کہتے ہیں جو اچھی چیز ہو. تو آدمی اچھا ہو اس کو بھی کریم کہتے ہیں، اور کوئی لفظ اچھا ہو تو اس کو بھی کریم کہتے ہیں. تو فقرات کریمات اچھے فقرے ہیں، اچھے پیراگراف ہیں. اس میں سے پہلا یہ ہے من نفس عن مسلم قربۃ من قرب یوم القیامہ نفس اللہ عنہ. من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. یہ پہلا ہے. تو اس میں اچھا قربت کے معنی آپ نے ابھی پڑھا، حزن اور غم. تو قربت کیا ہے؟ شدت العظیم، عظیم شدت ہے، سختی ہے. شدت کے معنی سختی، بڑی سختی ہے جو اس بڑی سختی والے کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے. چھوٹی موٹی سختی ہوتی ہے، انسان کو کانٹا گڑتا ہے، یہ بھی سختی ہے. مچھر کاٹتا ہے، یہ بھی سختی ہے. تو مکھیاں پریشان کرتی، یہ بھی سختی ہے. فین نہیں ہے، اس کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے، پسینے بہہ رہا ہے، یہ بھی سختی ہے. تو یہ سختی ہے، یعنی جو چیز انسان کو پریشان کرتی ہے وہ سب سختی ہے. تو لیکن بڑی سختی جو اس کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں شدہ عظیمہ. تو بڑی سختی جو اس بڑی سختی والے کو غم میں ڈال دے، حزن میں ڈال دے. اب ایک انسان ہے، اس کو بخار لگ گیا، 104 بخار ہو گیا، تو وہ کیا ہے، بہت پریشان ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، یا پیٹ میں درد ہو گیا، بہت سہا نہیں جا رہا ہے. تھوڑا موڑا ہے تو مشکل نہیں، لیکن زیادہ ہے تو یہ بڑی سختی ہوگی. انسان کو ٹینشن ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا، پیسہ نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اور اگر لڑکی کالی بھی ہے تو اور بھی زیادہ پریشانی ہے. تو یہ ٹینشن ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں شدہ عظیم، شدہ عظیم. تو قربت وہ عظیم شدت ہے، وہ بڑی سختی ہے جو اس بڑی سختی والے کو پریشانیوں میں ڈال دیتی ہے. وَتَنْفِيسُهَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهَا نَفَّسَ اللَّهُ. نفسا کا معنی کیا؟ من نفسا. نفسا کا معنی کیا ہے؟ ان یخفف عنہ منہا، کہ اس کی پریشانی کو کم کیا جائے. تو اس کی پریشانی کیسے کم ہوگی؟ کہ اس کی پریشانی کو زائل کیا جائے، اس کو مدد کی جائے. یا کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اچھے اچھے الفاظ سے اس کو تسلی دی جائے کہ ٹھیک ہے بھائی، پریشانی تو دنیا میں آتی ہی رہتی ہے، سب کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم دعا کرتے ہیں. اور کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو کچھ بتا دے کہ بھائی دیکھیے علم نشرہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. اس طریقے سے کچھ اچھے کلمے، اچھی باتیں اس کو کہے اگر اس کو مدد نہیں کر سکتا ہے تو. اللہ تبارک تو یہ ہے. دوسری جو حدیث، دوسرا جو ٹکڑا ہے حدیث کا، جو دوسرا پیراگراف ہے، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یعنی سورۃ الدین، آیت الدین کا ایک ٹکڑا ہے یہ قرآن کا، جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے تقریباً، یعنی 1.5 پیج سے پہلے ہے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
کہ اگر کوئی اسرت والا ہو، تنگ دست ہو، تو اس کے لیے آسانی تک مہلت دینا چاہیے. یعنی ایک تنگ دست آدمی ہے، اس نے آپ سے قرض لیا تو اس کو ٹائم دیجیے، اس کو مہلت دیجیے. نظرہ مانے مہلت دینا. تو مہلت دیجیے کب تک؟ جب تک کہ اس کو آسانی ہو جائے. اور یہ کہ صدقہ کرو تم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم صدقہ کر سکتے ہیں، اتنا معاف کرنے میں ہم کو زیادہ پریشانی نہیں ہے، تو معاف کر دینا اچھا ہے. تو یہ بات ہے. ابن رجب نے تیسیر علی المعسر کے بارے میں کہا کہ تیسیر المعسر کیسے ہوتا ہے. تیسیر علی المعسر یعنی تنگ دست کو آسانی دینا دو کام میں سے ایک کام سے ہوگا. یعنی دو کام میں سے ایک کام سے یہ تنگ دست کو سہولت دینا ہوگا. تیسیر والے سہولت دینا. وہ کیسے؟ اما انذار ہو، یا تو اس کو مہلت دینا، اور یہ واجب ہے. ایک پیسہ والا آدمی ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تنگ دست کو کیا کرے؟ مہلت دے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب تم کام کرو، جب پیسہ ہو جائے گا تب دے دینا، یا دھیرے دھیرے کر کے دینا. ایک آدمی نے قرض لیا 10,000 روپیہ، غریب آدمی ہے، وہ مہینے میں مثال کے طور پر 8-10,000 روپیہ کماتا ہے، جو اس کے گھر بہت مشکل سے چلتا ہے اس کا گھر. تو اس کو ایک بار بھی 10,000 روپیہ دینا بڑا مشکل ہے. تو اس کو مہلت دینا، ٹھیک ہے بھائی تمہارا تنخواہ 10,000 ہے اور تم اپنا 9,000 9,500 اپنے گھر پر خرچ کرو، تھوڑا کم کرو خرچہ، اور ہم کو ہر مہینے 500 روپیہ دو. یہ ہو گیا، یہ بھی یہ بھی نظرہ ہے. تو مہلت دینا. دوسرا یہ اما بالوضع عنہ، یا اس کو وضع کر دینا، یعنی چھوڑ دینا، معاف کر دینا. یا دوسرے آدمی ہے تو اس کو عطا کرنا. یعنی اگر مثال میں سے کسی نے قرض لیا اور میں مالدار آدمی ہوں تو میں وہ جو قرض لیا ہے اس کو میں معاف کر دوں. یا اعطاء دینا، یعنی دینا، کہ مثال کے طور پر قرض کسی اور سے لیا ہے اور وہ میرے پاس وہ پریشان ہے، میں اس کی پریشانی کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو میں اس کو دے دوں. تو اس کو دینا، اس کو اتنا دینا جس سے اس کی تنگ دستی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. وَإِعْطَاءِ مَا يَزُولُ بِإِعْسَارِهُ، جس سے اس کے تنگ دستی ختم ہو جائے. وَكِلَاهُمَا فِي فَضْلٌ، اور ان دونوں میں فضل ہے. تیسرا جو ٹکڑا اس حدیث کا، کہ جس نے مسلمان کو چھپایا، مسلمان کے عیب کو چھپایا، اور سترہ اللہ یوم القیامہ. امام نووی نے حدیث کے بارے میں کہا کہ مسلمان کے عیب کو چھپانا یہ مستحب ہے. جب وہ مطلع ہو جائے کہ اس نے یعنی دوسرے مسلمان نے کوئی برا کام کیا ہے، گندا کام کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں، ایمان والوں میں گندی بات پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی اگر فاحشہ ہو گیا تو اس کو بتانا، اس کو پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے. تو جو دوسرے کی برائیاں بتاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ گویا برائیوں کو پھیلاتے ہیں. تو دوسروں کو جہاں ضروری ہے وہیں بتانا. جیسے آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، کسی نے کوئی گندا کام کیا، چوری کیا، کسی لڑکی سے چھیڑخانی کیا، کسی کو میسج بھیجا، کچھ بھیجا، کسی کو ٹیکسٹ کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہوتا رہتا ہے. ہمارے جامعہ میں بھی ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ بات کو ہر جگہ بولنا، ہر استاد سے بولنا، ہر لڑکے سے بولنا، یہ صحیح نہیں ہوگا. بلکہ جو ذمہ دار ہے اس کو بولنا کہ ایسا ایسا چل رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، آپ اس کو خبر لیجیے. یہ ہے جس کو جو ذمہ دار ہے اسی کو بتانا، یا اسی کو سمجھانا، بھائی یہ سب مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے. اگر وہ نہیں سمجھتا ہے اور
اس کی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو جو ذمہ دار ہے اس کو بتانا چاہیے، دوسروں کو نہیں بتانا۔ اور مستحب انسان کسی طرح اپنی غلطی بھی نہیں بتانا، اپنی برائی بھی نہیں بتانا۔ خود سے برائی کیا، کچھ کیا، چوری کیا، زنا کیا، کبھی کسی لڑکے سے چھیڑخانی کیا، کچھ کیا، وہ سب کسی کو نہیں بتانا، اپنی برائی بھی نہیں بتانا، کوئی پوچھے تو بھی نہیں بتانا۔ مستحب انسان کے لیے ہے کہ اپنے گناہ، اگر اس نے گناہ کیا، اقترف ذنبن، اقترف مانے کیا، گناہ کیا، یہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اقترف ذنبن، جب گناہ کیا تو وہ اس کو چھپائے اپنے آپ پر، یعنی صرف اپنے آپ میں رہنے دے، دوسروں کو نہ بتائے۔ ابن دقیق العید ایک بڑے عالم ہے، انہوں نے اربعین کی شرح میں، اربعین ایک کتاب ہے جو حضرت امام نووی کی ہے، محی الدین نووی ایک بڑے عالم ہے، ان کو امام شافعی ثانی کہا جاتا ہے، یعنی شافعی مذہب کو پھیلانے میں ان کا بڑا رول ہے۔ تو امام شافعی کے بعد امام نووی، امام رافعی دو بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں شافعی مذہب میں۔ جیسے حنفی مذہب میں امام ابو یوسف اور امام محمد سمجھے جاتے ہیں۔ ابن دقیق العید نے اربعین کی شرح میں کہا کہ مراد یہاں مراد جو ہے کہ چھپانا، کس کا چھپانا؟ ذویل حیات کے گناہوں کو چھپانا، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے گناہوں کو چھپانا جو فساد میں مشہور نہیں ہے، غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن وہ بھی نیک ہے، نیکی میں مشہور ہے، اگر گناہ کیا ہے ماضی میں یا ابھی کیا ہے تو اس کو پھیلانا نہیں، دوسروں کو نہیں بتانا۔ اما بالمعروف بالفسق، مگر جو فسق میں مشہور ہے، جو سب کے سامنے گندے کام کرتا ہے، جو کھلم کھلا کرتا ہے، جس کا فساد، جس کی برائی مشہور ہو گئی، تو اس کے اوپر اس کے گناہوں کو چھپایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگر اس کے گناہ پر چھپایا جائے گا تو یہ چھپانا اس کو فساد میں اور زیادہ اس کو آگے بڑھائے گا، اس کے اندر طمع ڈالے گا، لالچ ڈالے گا فساد میں۔ یطعمہ کے معنی آتے ہیں لالچ ڈالنا، یعنی اس کے دل میں فساد کی لالچ ڈالے گا، طمع کے معنی آتے ہیں لالچ۔ اور اسی طریقے سے وہ محرمات کو رسوا کرے گا، یعنی محرمات عزت سے کھیلے گا، محرمات میں عزت بھی عزت کرے گا، اور اسی طریقے سے وجسارت غیر علامت لذالک، اور اس کو دیکھ کر کے دوسروں کو جسارت ہوگی ویسا ہی کرنے پر۔ ایک آدمی ہے جو کھلم کھلا لڑکیوں کو چھیڑتا ہے اور سٹیاں بجاتا ہے، تو اب اس کا برائی، اس کا بیان کرنا ضروری ہے، اس کی شکایت کرنا ضروری ہے، نہیں تو اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو دوسرے کی عزت سے چلے گا اور دوسرے بھی اس کا دیکھا دیکھی خراب ہوں گے۔ اس لیے جس نے جو فساد میں مشہور لوگ گندا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو امام کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ علیہ ان یرفع الی الامام، امام کے پاس، یعنی جو بھی قائد ہے، لیڈر ہے، جو یعنی مثال طور پر پولیس اسٹیشن میں لے جانا، یا مثال طور پر جامعہ میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کی شکایت مرشد کے وارڈن سے یا پرنسپل وغیرہ سے کرنا، ادھر ادھر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ علم یخف من ذلک مفسدۃ، اگر اس کے فساد سے نہ ڈرتا ہو، یعنی امام کے پاس اسی وقت لے جانا جب اس کے فساد سے نہ ڈرتا، اگر اس کو لے جانے میں ڈرتا ہو کہ یہ ہم ہی کو مار دے گا تو شکایت بھی پہنچ جائے اور آپ کا نام نہیں آئے کہ ہم نے شکایت کیا۔ اگر پولیس اسٹیشن میں یا مرشد کے پاس جو بھی ذمہ دار ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے اس کے بارے نہیں کچھ بولنا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا کہ ہاں تم کیسے اچھے ہو یا برے ہو، لیکن اس کی برائی
کر کے ذمہ دار میرا نام نہیں آنا چاہیے، نہیں تو میرا نام آئے گا تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی، یہ بات ہے۔ چلیے چوتھی بات جو کہی گئی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو فمن کان فی حاجت اخیہ فاللہ تعالیٰ فی حاجت بالتیسیر والتسہیل والاعیان، تو جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگے رہتے ہیں، آسانیاں پیدا کر کے، یسر پیدا کر کے اور آسانیاں پیدا کر کے اور مدد کر کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، جو انسانوں کی مدد کرے گا، جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اس لیے کہ طبرانی نے اوسط میں، طبرانی ایک عالم ہے، انہوں نے حدیث لکھا ہے، تو حدیث کی تین کتابیں ہیں ان کی، تو اس طرح سے ان کا مختصر ہے، اوسط ہے اور اطول ہے۔ تو اس میں اوسط میں انہوں نے، یعنی اپنی کتاب اوسط میں انہوں نے لکھا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور مرفوع حدیث ہے کہ افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن کسوت عورتہ او اشبعت جوعتہ او قضیت حاجتہ، کہ اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ مومن کے دل میں سرور داخل کرنا، خوشی داخل کرنا۔ تو ایک مومن پریشان ہے کسی وجہ سے بھی، تو اس کی پریشانیاں کیسے دور ہوں تاکہ اس کے دل میں خوشی آ جائے، تو مومن کی خوشی، مومن کے دل کو خوش کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ایک افضل عمل ہے۔ جیسے چھپایا یعنی پردہ پہنایا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ کپڑا نہیں ہے تو کپڑا پہنایا، اور یہ ہے کہ اس کی کوئی برائی تم کو معلوم ہے تو اس کو چھپا دیا، یہ بھی ہے۔ ہر اس چیز کو جس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے عورت کے معنی آتے ہیں چھپائی جانے والی چیز۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے، یہ ہے، یعنی مرد اور عورت، تو یہ ہے۔ او اشبعت جوعتہ، یا اس کی بھوک کو سیراب کر دیا، یعنی اس کی بھوک کو مٹا دیا، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا، کپڑا نہیں اس کو کپڑا پہنا دیا۔ کوئی آدمی کوئی برا کام کیا اور وہ مشہور ہے اس میں اچھائی میں، اور اس سے کبھی غلطی ہو گئی تو اس کی برائی کو نہیں بیان کرنا۔ او قضیت حاجتہ، یا اس کی حاجت کو یعنی پورا کیا، کوئی بھی حاجت ہو، تو کھانے اور کپڑے کے علاوہ بہت ساری حاجتیں ہو سکتی ہیں، تو اس حاجت کو پورا کیا، اسکول کا فیس دے دیا، بچے کے لیے کیا بولتے ہیں کتابیں خرید کر دے دیا، جو بھی ضرورت ہے وہ دے دیا، تو یہ ہے۔ امام مجاہد ایک بڑے عالم ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں اور تفسیر میں مشہور ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کا سفر میں ساتھ رہا تاکہ ان کی خدمت کروں، لیکن وہ میری خدمت کرتے تھے، فکان یخدمنی، تو وہ میری خدمت کرتے تھے۔ تو یہ مجاہد ابن عمر کے ساتھ ہوئے سفر میں تاکہ ان کی خدمت کرے، لیکن ابن عمر ان کی خدمت کرتے تھے مجاہد کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی استاد ہو اور وہ مثال کے طور پر صحت مند ہے اور اپنے شاگرد کی خدمت کر سکتا ہے تو استاد بھی اپنے شاگرد کی خدمت کرے، یا مثال کے طور پر شاگرد ہے، نوجوان ہے، سو رہا ہے اور شاگرد با استاد کے ساتھ آیا کہ میں استاد کی خدمت کروں گا، ان کے لیے ناشتہ بناؤں گا، چائے بناؤں گا، لیکن شاگرد کو نیند آتی ہے، وہ سوتا رہتا ہے۔ اب استاد بیچارہ مثال کے طور پر وہ ٹھیک ہے، عمر ہو گئی 50 سال، اور اپنا 3 بجے 4 بجے تہجد کے لیے اٹھتا ہے، چائے بناتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، چائے بناتا ہے، چائے بنا کر کے شاگرد کو اٹھاتا ہے، بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا فجر کا، لو چائے پی لو تاکہ تمہاری سستی دور ہو جائے گی۔ تو یہ استاد کی خدمت ہوگی۔ تو اسی طرح کی خدمت عبداللہ ابن عمر کرتے ہوں گے مجاہد کی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو خدمت کے لیے گیا تھا لیکن استاد نے میری خدمت کیا۔ آپ کا پورا ٹائم ایک ہی حدیث میں چلا گیا۔ چلیے ٹھیک ہے،